بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، فداداؤں سمجھتا ہوں میں خوب ان کی اداؤں کو، مجھے تو سن کر بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے۔ محترم و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک پوسٹ جو کہ وائرل ہوئی ہسپانوی فیشن برانڈ زارا کے نام سے، جو کہ ہسپانوی فیشن برانڈ ہے کپڑوں کا، ان کی جانب سے ایک تصویر سرگرداں ہے اور جسے دیکھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی کڑھن محسوس ہوئی، ایک درد ہے، ایک تھر تھراہٹ ہے، ایک آواز ہے، اور امت مسلمہ کی بے حسی اور امت مسلمہ کی بے غیرتی کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے، اور انسانی اقدار کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیموں پر زوردار تمانچہ ہے کہ ایک خاتون ایک طرف اپنی بچی، اپنی جگر گوشہ، اپنے لخت جگر، اپنی جان کے ٹکڑے پر صف ماتم بچھاتی ہے، اور صف ماتم تو کیا، زار و قطار اپنی اس شہید ہونے والی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان دینے والی، مسجد الاقصیٰ پر اپنی جان کو لٹانے والی بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے، اپنے سینے سے لگا کے اس سے اپنے غم کو ہلکا کرتی ہے، چونکہ اس کا جگر گوشہ اس سے چھین لیا گیا۔ 57-58 اسلامی ممالک کے باوجود، بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہونے کے باوجود، بے شمار مسلمان نوجوان بھائیوں کے ہونے کے باوجود، اداروں، تنظیموں، جماعتوں کے ہونے کے باوجود، وہ انسانی فطرت پر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، لیکن اس پر بھی کہ اگر کسی کا بچہ، کسی کا جگر گوشہ، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، تو گویا یہ فیشن برانڈ والے اپنے انداز میں ایک مجسمے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کندھے پہ اٹھا کر تصویر بنا کر یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ مسلمان ہو، شہید بھی ہو، اگر اس کے جسم کے چیتھڑے بھی اڑا دیے جائیں، اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے ایک بوند، ایک قطرہ آنسوں کا بہاؤ۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں یہ حق بالکل نہیں ہے کہ اگر تم ماں ہو
اور تمہاری مردہ لاش بیٹی تمہارے ہاتھوں میں ہے تو تم اس پر رو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ تم پر رونے والے مر چکے ہیں، تم پر تمہارے درد کے شرکا، تمہارے درد و غم میں شریک ہونے والے ختم ہو چکے ہیں، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو چکے ہیں، چنانچہ تمہاری اس فریاد پر اس داستان غم کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہا، چنانچہ تمہارے اس رونے پر، اپنے جگر گوشے کی مردہ لاش اٹھانے پر بھی تم پر لوگ ہنس رہے ہیں، تم پر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تم پر لوگ اپنے فیشن کے برانڈ کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کیا یہ تمام امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیا ایک ماں اپنی بچی کو جو شہید ہو جائے، جو کٹ جائے، اسے اپنے سینے سے لگانے کا حق بھی نہیں رکھتی؟ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے اس فیشن برانڈ کے تمام شرکاء اور ان کی مینجمنٹ کو لعنت کے نام سے یاد کرتا ہوں، اور ان کے انداز پر، ان کے چہرے کے نام پر، ان کے کاروبار پر، ان کے نظریے، ان کی فکر، ان کی سوچ پر صف افسوس باندھتا ہوں کہ تمہیں حیا نہ آئی، تمہیں شرم نہ آئی، تمہارے طبیعتوں کے اندر، خون کے اندر، رگ و ریشے کے اندر خون کی بوندیں جن کا رنگ اللہ کی جانب سے سرخ تھا، کیا سفید ہو چکا ہے؟ کیوں اس ماں کے اس ممتا پر، اس کے رونے پر مذاق بنایا گیا؟ کیوں ہرزہ سرائی کی گئی اس کے حق پر؟ کیوں ہرزہ سرائی کی گئی اس کی ممتا پر؟ کیوں ہرزہ سرائی کی گئی اس کی مردہ بیٹی کی لاش پر؟ کہ اگر تم اپنے ہاتھوں کچھ کر نہیں سکتے، تمہاری زبانیں بند ہو چکی ہیں، تمہاری آنکھیں کسی نے بند کر رکھی ہیں، اور تمہارے کان کسی نے بھپکی دی کر ختم کر رکھے ہیں، تمہاری ایمانی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، تو کم از کم انسانیت کے ناطے سے سوچو کہ کیوں اس طریقے سے ایک ماں اپنی بچی پر رو نہیں سکتی۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ انہی الفاظ پر میں اپنی بات کا اکتفا کرتا ہوں۔ دل رنج و غم سے چورا چور ہے، لیکن افسوس ہے، صرف افسوس نہیں، صد افسوس ہے، ہزارہا بار افسوس ہے۔